سرکار کے میلاد اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک تاریخی سفر کروا رہا ہوں جو حضور کی پیدائش سے 2500 سال پہلے کی تاریخ میں مندرج ہے۔ وہ دور ہے بت شکل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رب العالمین کا حکم ہوا انہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ۔ آج جہاں خانہ کعبہ ہے یہی وہ مقام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا۔ نہ دانا نہ پانی، نہ چرند و پرند، اور نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان۔ گویا ذبح اسماعیل سے پہلے ہی ایک قربانی عملی طور پر بغیر کھانے پینے کی جگہ پہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دے چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، قربانی کا مرحلہ بھی گزر گیا، مکے میں بو باس ہو گئی۔ ایک بڑے قبیلے کی سرداری ساتھ میں آئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم میرا گھر بنا۔ میں بہت آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ مجھے نہ اسٹیج پہ کودنا ہے، نہ کرسی پہ ہاتھ مارنا ہے، اور نہ آپ سے نعرہ لگانا ہے۔ بدِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ حکم ہوا میرا گھر بناؤ، اس کی تعمیر کرو۔ جبریل امین علیہ السلام نے نشاندہی کر دی بیت اللہ کی زمین کی۔ اب گھر بنایا جاتا ہے تو گھر بنانے کے لیے کوئی مستری چاہیے، اس کے ہیلپ کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے، مزدور چاہیے۔ ہم آپ اپنا گھر بنواتے ہیں تو سہارا مستری کا لیتے ہیں، مزدور کا۔ اللہ نے اپنے گھر کے لیے جو مستری چنا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام، اور اپنے گھر کے لیے جو لیبر مزدور چنا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام۔ بہت آسان زبان میں ہم آپ سے بات کریں گے، ہماری بہنیں بھی خوب آرام سے سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ذہن کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے میں اس گفتگو کو ڈال دیا ہے۔ ایک اللہ کا مستری اور ایک اللہ کا مزدور گھر بنتا ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے بس وہ بات میری تقریر کا ماحصل ہوگی۔ اب جب اتنی اوپر آیا تھا کہ اب بلا سیڑھی کے
تعمیر نہیں ہو سکتی تھی. تو سیڑھی کون سی تھی؟ جن لوگوں نے مقام ابراہیم دیکھا ہے یہ سیڑھی دیکھ کے آئے ہیں. ایسی سیڑھی جس میں رب نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو قیامت کی صبح تک کے لیے ثبت کر دیا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا بلکہ قرآن کہتا ہے وہاں نماز پڑھو جہاں میرے ابراہیم کا مصلی تھا. جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے جب سیڑھی کی ضرورت ہوئی تو بحکم خداوندی وہی پتھر اٹھنے لگا. اٹھا کے لے جاتا تھا اور دن بھر کام کر لیتے تھے تعمیر کا کہ وہی پتھر لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے چلاتا. جب تک تعمیر کعبہ کا عمل ہوتا رہا تب تک وہ پتھر بھی اپنی مزدوری مانگنے کے چکر میں ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑے رہا. تعمیر ہو گئی. اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو زمانے جب اللہ کا ایک مستری ابراہیم اور اللہ کے گھر کا دوسرا مزدور ان کا بیٹا اسماعیل، اللہ کہتا ہے یہ دونوں میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، میرے گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے. تو دیوار اٹھاتے اٹھاتے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، تو بے شک سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سننے والا تو ہے کیا مطلب؟ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو سن رہا ہے. اور جاننے والا ہے تو کیا مطلب؟ ہمارے دل میں جو ارمان ہے اسے بھی تو جانتا ہے. اب ارمان کیا تھا آگے آگے. اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا. کیا بنا؟ اپنا مسلم بنا. مسلم کے معنی ہیں وفادار، اللہ سے وفاداری کرنے والا، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا. آج ہم لوگ بھی مسلم ہیں، جمعہ والے پڑھ لیا کلمہ، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں اور نام ہے مسلم. مسلم بھی نہیں ہے ٹناٹن سنی. ابے ٹنی بھی نہیں ہے تو سنی کس بات کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سنی نہیں ہے. لگایا کرو نعرہ. سنی تو وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا. رسول پاک نے کب نماز چھوڑی ہے ذرا وہ تو بتا. سنی کیوں دھوکہ دے رہا ہے اپنے کو بھی اور سماج کو بھی؟ دوسروں کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے ذرا اپنے عمل کا بھی جائزہ لے. غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ کافی لکھنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.